بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بانجے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اس طرح 2 مہینے گزر جاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچایا جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر عورت کے پاس اپنا آدمی بھیجا۔ ان کا ایک غلام بڑھائی تھا۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وہ گابے سے جا کر جو کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بن چکا تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر بن کر تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلاوے کہ اس میرے پاس بھیج دیجیے۔ جب لوگ اسے لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا، اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا۔ مکہ کے راستے میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے قیام فرما تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک گوکھر دیکھا۔ میں اس وقت اپنی جوتی گانٹنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو کچھ خبر نہیں دی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گوکھر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گوکھر دکھائی دیا۔ میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، ہم تمہاری شکار میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لیں، پھر سوار ہو کر گوکھر پر حملہ کیا اور اس کو شکار کر لیا۔ وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن آپ احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گوکھر کا ایک بازو چھپا رکھا تھا۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت فرمایا کہ اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود بھی ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، اور وہی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا جہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام سے تھے۔ ابو حزام نے کہا کہ مجھ سے یہی حدیث زید بن اسلم نے بیان کی۔
ان سے عطا بن جاسر نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، اسے ہم نے دھویا، پھر میں نے اس میں اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے تھے اور ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، پس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ الازرس نامی جگہ میں آپ نے خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے یہاں لائے، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا جو دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بیچ دی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا اور اس میں آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، کچھ تناول بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوکھر کا تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام ابواہ یا مقام ودان میں تھے۔ راوی کو شبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پس ان کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھ کر فرمایا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے آگے سے آگے شیئر کیجیے۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الفطر مبارک ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔